عرب کی سرزمین کو انبیاء علیہ السلام کی سرزمین کہا جاتا ہے، تاہم ایک میگزین رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے ایک صوبے میں بھی انبیاء علیہ السلام کے مدفون ہونے کا ذکر آیا ہے۔ ناظرین کو ہم بتاتے چلیں کہ ہندوستان کے صوبے پنجاب کا سربن قصبہ وہاں جنم لینے اور وہیں محو خواب دین اسلام کی ایک جلیل القدر ہستی مجدد الفسانی کے حوالے سے یہ پیش کیا گیا ہے۔ انہوں نے سربن سے لگ بھگ 20 کلومیٹر پر واقع گاؤں پنڈ براز میں 9 انبیاء علیہ السلام کی آخری آرام گاہوں کی موجودگی کا انکشاف کیا ہے اور مزارات میں سے ہر ایک مزار کی باقاعدہ نشاندہی بھی کی ہے۔ بعض روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر 1000 سال کے بعد تجدید دین کے لیے اللہ تعالیٰ ایک مجدد مبعوث فرماتا ہے۔ اکثر علماء کا اتفاق ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کے بعد دوسرے 1000 سال کے بعد مجدد مغل شہنشاہ جلال الدین اکبر کے ایجاد کردہ دین اکبری کے فتنے کے خلاف جہاد کر کے دین اسلام کی تجدید و احیاء کی عظیم سعادت پانے والے حضرت احمد فاروقی سربندی تھے اور اسی لیے انہیں مجدد الفسانی کے نام سے شہرت حاصل ہوئی۔ روایت کے مطابق حضرت احمد فاروقی سربندی مجدد الفسانی نے ایک مرتبہ اس مقام پر ظہر کی نماز ادا کی۔ اس وقت ان پر کشف ہوا کہ اس گاؤں میں انبیاء علیہ السلام مدفون ہیں جن کو اللہ نے اس علاقے کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ روایت کے مطابق حضرت مجدد الفسانی نے بذات خود ان مزارات کی جگہ کی نشاندہی فرمائی اور اس ساتھ ہی ارشاد کیا کہ میں ان میں سے ہر نبی کا نام بھی بتا سکتا ہوں، تاہم انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ یہ انبیاء حضرت نوح علیہ السلام سے منسوب طوفان کے بعد زمانے میں مبعوث کیے گئے تھے۔ بھاری غیر مسلم آبادی والے پنڈ براس میں لگ بھگ 50 فٹ اونچے ٹیلے پر واقع یہ منفرد قبرستان ایک کشادہ احاطے میں واقع ہے۔ یہاں موجودہ 9 قبروں میں سے ہر ایک لگ بھگ 30 فٹ طویل ہے۔ ان میں سے 8 قبریں نسبتاً ایک دوسرے کے قریب واقع ہیں جبکہ 9ویں قبر قدرے ہٹ کر بنائی گئی ہے۔ اس قبرستان سے ملحقہ ایک مسجد، مدرسہ اور لائبریری بھی موجود ہے، جبکہ یہاں بزرگوں کے لیے ایک مرکز بھی قائم کیا گیا ہے۔ اس مسجد کے امام، مدرسے کے منتظمین اور قبرستان کے نگران کار نے ایک مقامی ٹی وی چینل اور زائرین کو اس قبرستان کے حوالے سے جو معلومات فراہم کی ہے ان کا مفہوم اس طرح ہے۔ ان کے مطابق یہ مقام مسلمانوں کے علاوہ سکھوں اور ہندوؤں کے لیے بھی زبردست احترام رکھتا ہے۔ روایات کے مطابق حضرت مجدد الفسانی جو سربند میں آرام فرما ہیں، وہ اپنے زمانے میں بنفس نفیس اس مقام پر تشریف لائے اور یہاں نشانات لگا کر بتایا کہ یہاں انبیاء علیہ السلام آرام فرما ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ جلیل القدر ہستیاں طوفان نوح کے بعد اور حضرت ابراہیم سے پہلے کے یعنی آج سے لگ بھگ 6000 سال پہلے کے زمانے سے تعلق رکھتی ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی کے بڑے صاحبزادے خواجہ محمد معصوم سربندی سے منسوب روایت کے مطابق حضرت مجدد الفسانی یہاں کثرت سے حاضری دیا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے صاحبزادے کو ان قبور مبارک کی دریافت کا احوال یوں بتایا: میں جب دوران سفر اس علاقے سے گزرا کرتا تھا تو مجھے اس طرف سے صدائیں سنائی دیتی تھی کہ کیا دیکھنے والی نظر بھی نہیں دیکھ پاتی ہیں۔ چنانچہ حضرت نے اس مقام پر مراقبہ فرمایا اور اس طرح اس قبرستان کی دریافت عمل میں آئی۔ اس مقدس قبرستان کی دیگر روایات کے مطابق دراصل 13 انبیاء علیہ السلام یہاں آرام فرما ہے، جبکہ ان میں سے صرف ان 9 انبیاء کی قبور کی نشاندہی ہو سکی ہے۔ مزید روایات کے مطابق مختلف ادوار میں 40 کے لگ بھگ انبیاء نے ان علاقوں میں قیام فرمایا تھا۔ ممکن ہے وہ یہیں یا ہندوستان کے مختلف علاقوں میں کہیں آرام فرما ہوں، لیکن اس کے بارے میں کسی کے پاس معلومات نہیں ہے۔ دنیا کے گوشے گوشے خصوصاً ترکی، ایران، افغانستان، امریکہ اور برطانیہ سے مسلمان عقیدت مند ان قبور کی زیارت کے لیے یہاں آتے ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی اور دارالعلوم دیوبند کے محترم ثانی حضرت مولانا رفیع الدین دیوبندی بھی یہاں زیارت کے لیے آ چکے ہیں۔ پنجاب کے اس دور افتادہ گاؤں میں آج بھی کوئی 2 منزلہ مکان نہیں بناتا اور نہ کوئی اپنے گھر کی چھت پر سوتا ہے۔ یہ محض ان انبیاء کی عقیدت کے پیش نظر جو یہاں مدفون ہیں۔ گویا مسلمانوں، ہندوؤں اور سکھوں کے لیے یہ یکساں عقیدت و احترام کا مقام تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس گاؤں میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی ایک عظیم مثال ملتی ہے۔
ایک روایت کے مطابق ایک زمانے میں اس جگہ پر سکھوں کا قبضہ تھا، جنہوں نے یہاں گردوارے کی تعمیر کے لیے کھدوائی شروع کی، لیکن انہوں نے جیسے ہی زمین پر کدال چلانا شروع کیا، انہیں زمین سے بھینی بھینی خوشبو پھوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ چنانچہ انہوں نے علاقے کے مسلمانوں کو یہاں بلوایا، جنہوں نے اس جگہ کی مقدس اہمیت کو پہچانتے ہوئے اسے اپنی تحویل میں لے لیا۔ تاہم اس قبرستان کی اثر نو دریافت اور انبیاء کی آخری آرام گاہوں کو باقاعدہ مزارات کی شکل دینے کی سعادت پنجاب کے شہر مالیر کوٹلا سے تعلق رکھنے والے آرتھوپیڈک ڈاکٹر محمد نظام الدین کوٹھالوی کے حصے میں آئی۔ تفصیلات کے مطابق 1947 عیسوی تک مقامی مسلمانوں کی طرف سے اس قبرستان کی اچھی طرح دیکھ بھال کی جاتی تھی، لیکن ہندوستان کی تقسیم اور قتل عام کے نتیجے میں علاقے کی لگ بھگ تمام مسلمان آبادی کے ہجرت کر جانے کے بعد یہ قبرستان لاوارث ہو گیا۔ یہ علاقہ پاکستان سے آنے والے شرناردھیوں کو الاٹ کر دیا گیا تھا، جنہوں نے پہلے یہ علاقہ اپنے مویشی چرانے کے لیے استعمال کیا، لیکن جلد ہی وہ اس قبرستان کو پیروں کی آرام گاہ سمجھ کر اس جگہ کا احترام کرنے لگے۔ تاہم ان شرناردھیوں کی طرف سے اس ٹیلے کے احترام کے باوجود ارد گرد گوبر کے ڈھیر لگتے گئے اور بالآخر یہ قبرستان ناقابل رسائی بن گیا۔ انبیاء علیہ السلام سے منسوب اس قبرستان کی حالت اس وقت بدلی جب 1994 عیسوی میں ڈاکٹر نظام الدین کوٹھالوی کو خواب میں بار بار بشارت دی گئی کہ اس قبرستان کی حالت بدلنے اور یہاں کی دیکھ بھال کا بندوبست کیا جائے۔ اس پر وہ لوگوں سے پوچھتے یہاں تک پہنچ گئے۔ انہوں نے گاؤں کی پنچایت سے ملاقات کر کے قبرستان اور ارد گرد کی جگہ حاصل کر لی۔ انہوں نے یہاں 4 دیواری اور قبرستان تک پہنچنے کے لیے سیڑھیاں اور دروازہ تعمیر کروایا۔ ان سیڑھیوں کی تعمیر کے دوران ہی یہاں ایک کنواں بھی دریافت ہوا۔ پہلے اس کنویں کو پینے کے پانی کے حصول کے لیے استعمال کرنے کا ارادہ کیا گیا، لیکن مقامی لوگوں کی طرف سے بیان کردہ 1947 عیسوی میں پیش آئے کچھ دل خراش واقعات کی روشنی میں یہ ارادہ ترک کر دیا گیا۔ ان مقامی لوگوں کے مطابق بہت سی مسلمان خواتین نے اپنے مرد اہل خانہ کے شہید ہو جانے کے بعد اپنی عزت بچانے کے لیے اس کنویں میں کود کر جان دے دی تھی۔ اب اس کنویں کے مقام پر ایک خوبصورت فوارہ قائم ہے۔ اگر آپ پنڈ پراس کا دورہ کریں تو ہم پورے گاؤں میں ایک غیر معمولی امن و سکون کی فضا محسوس ہوگی، جو ان بھولی بسری نسلوں کی کہانی سناتی ہے جنہوں نے یہاں اپنی زندگی گزاری اور اپنے آخری سفر پر روانہ ہوئی۔ ان میں یہاں کے باسیوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے پیغمبر بھی شامل ہیں۔ کسی غیر جانبدار مبصر اور مشاہدہ کار کے لیے یہاں ایک اور سبق بھی موجود ہے کہ اسلام ہندوستان میں ہزاروں برس سے وجود رکھتا ہے۔ قبرستان کے نگران مزید بتاتے ہیں کہ 1954 سے پہلے یہاں صرف قبور کے نشانات اور ٹوٹی پھوٹی 4 دیواری موجود تھی۔ ڈاکٹر نظام الدین کوٹھالوی جب قبرستان کی بحالی کی نیت سے یہاں پہنچے تو یہاں کی ابتر حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ اس موقع پر انہوں نے اس مقام پر کھڑے ہو کر دعا کی کہ اے اللہ مجھے اتنی ہمت اور وسائل دے کہ میں یہاں کی صفائی اور 4 دیواری کی تعمیر کروا سکوں۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور 1994 عیسوی میں ہی ساری تعمیرات شروع ہوئی اور اب تک ڈاکٹر صاحب ہی اس قبرستان کی خدمت کر رہے ہیں۔ قبرستان کی بحالی کے لیے 1-1.5 سال بعد انہوں نے یہاں پہلے مسجد اور مدرسہ قائم کیا، جس میں دور دراز کے علاقوں کے بچے مفت دینی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے یہاں ایک لائبریری قائم کی جس میں اسلام سمیت تمام مذاہب کی کتابیں اور مطالعے کی سہولیات موجود تھیں۔ اب ڈاکٹر صاحب یہاں ضعیف افراد کے لیے قیام و طعام کا مرکز بھی تعمیر کروا رہے ہیں، جس میں صرف مسلمان نہیں بلکہ ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے بزرگ اپنے آخری دن آرام و سکون اور عزت سے گزار سکیں گے۔ سربند میں حضرت مجدد الف ثانی کے سالانہ عرس کے موقع پر اس قبرستان میں خصوصاً بہت زیادہ زائرین دور دور سے یہاں آتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کی طرف سے یہاں 4 دن تک بڑے لنگر کا اہتمام کیا جاتا ہے، کیونکہ ان زائرین کا تعلق تمام مذاہب سے ہوتا ہے، لہٰذا یہاں وشنو یعنی بغیر گوشت کے کھانے پکائے جاتے ہیں۔ تاہم اس کے علاوہ بھی یہاں باقاعدگی سے لنگر کا اہتمام کیا جاتا ہے اور کسی بھی مذہب کا پیروکار یہاں آ کر پیٹ بھر سکتا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کے علاوہ ہندو، سکھ اور عیسائی مذہبوں سے تعلق رکھنے والے عقیدت مند میں اس قبرستان میں آ کر اپنے لیے دعائیں مانگتے ہیں اور یہاں اس حوالے سے کوئی پابندی یا بھید بھاؤ نہیں ہے۔ غیر مسلم زائرین کے مطابق ان کی دعائیں پوری ہوتی ہیں اور انہیں یہاں بہت سکون ملتا ہے۔ سیدنا شیخ احمد الفاروقی سربندی المعروف حضرت مجدد الف ثانی نے اپنی سوانح حیات روضہ الخیومیہ میں لکھا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ یہاں نماز پڑھی تھی اور ایک طویل مراقبے کے بعد انہوں نے اپنے مریدوں کو بتایا کہ انہیں کشف ہوا ہے کہ یہ مقام انبیاء علیہ السلام کی آخری آرام گاہ ہے اور انہیں ان کی قبور کی نشاندہی بھی کروائی گئی ہے، حتیٰ کہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ انہوں نے ان انبیاء علیہ السلام سے ملاقات اور گفتگو بھی کی ہے۔
اس قبرستان کا دورہ کرنے والی بلند پایا اسلامی شخصیات میں مولانا افتخار الحسن کاندھولی، مولانا محمد یوسف حسن کاندھولی اور مولانا شیخ زکریا نمایاں ہیں۔ برطانیہ میں قائم ورلڈ اسلامک فورم کے چیئرمین مولانا عیسیٰ منصوری یہاں کا دورہ کرنے والی تازہ ترین مشہور شخصیات میں سے ایک ہے۔